پھر مریض کا اسلامی معاشرے میں حق قائم کرنے کے لیے جو چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں ان کا بھی احترام کرنے کی ہدایت ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی عیادت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو کیا خواہش ہے؟ اسے خواہش پوچھی اس کی، وہ بولا مجھے گندم کی روٹی کی خواہش ہے۔ یہ حال تھا صحابہ کا کہ گندم کی روٹی میسر نہیں تھی، ایک خواہش تھی کہ گندم کی روٹی تھوڑی سی مل جائے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس گندم کی روٹی ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھجوا دے۔ اب یہ کوئی عام چیز نہیں تھی کہ ہر ایک کے گھر میں موجود ہے۔ فرمایا جس کے پاس ہے وہ اس کی خواہش پوری کر دے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا مریض کسی چیز کی خواہش کرے تو اس کو وہ کھلا دیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مریض کی عیادت کی تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ تو بہت اچھا ہے، تیرا چلنا بہت اچھا ہے اور تو نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا۔ مریض کی عیادت پہ بھی اللہ تعالیٰ اس طرح نوازتا ہے۔ مریض کے لیے دعا بھی اس کا حق ہے۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ کیا تھا؟ حضرت عائشہ بنت سعد سے روایت ہے کہ ان کے والد حضرت سعد نے کہا میں بیمار ہو گیا، اس وقت میں مکے میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے، آپ نے اپنا دست مبارک میری پیشانی پر رکھا، پھر میرے سینے اور پیٹ پر اپنا ہاتھ پھیرا، پھر کہا اے ہمارے اللہ سعد کو شفا عطا فرما اور ان کی ہجرت مکمل فرما، لمبی زندگی کی دعا دی۔ مریض کی عیادت کرنا اور اس کا حق ادا کرنا کتنا بڑا اجر دیتا ہے، اس بارے میں حضرت علی نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے آیا وہ جنت کے پھل کی چنائی کے وقت اس میں چل رہا ہے یہاں تک کہ وہ بیٹھ جائے، جب وہ بیٹھتا ہے تو رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اگر صبح کا وقت ہو تو 70,000 فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں یہاں تک کہ شام ہو جائے، اور اگر شام کا وقت ہو تو 70,000 فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ تو یہ ہے اجر مریض کی عیادت کا۔ پھر عیادت کا طریق سکھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریض کی مکمل عیادت یہ ہے کہ تم میں سے عیادت کرنے والا اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھے، جیسا کہ پہلے بھی حدیث میں گزر گیا آپ نے جس طرح رکھا، یا آپ نے فرمایا اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھے، پھر اس سے پوچھے وہ کیسا ہے، اور تمہارا مکمل ترین تحفہ تمہارا آپس میں مصافحہ کرنا ہے۔